نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کے اوراس بھی بکثرت ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ تو پچھلے سال بھی ہمارے دل میں یہ بات اللہ پاک نے ڈالی کہ ہم ربیع الاول شریف کے مہینے کا استقبال جو ہے وہ 1 ماہ پہلے سے کریں اور درود شریف پڑھتے ہوئے کریں۔ تو اسی سلسلہ میں درود پاک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برکات، اس حوالے سے کچھ معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، عبادات ساری بڑی اہم ہیں اور فضیلت والی ہے۔ نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے، حج اور زکوٰۃ بھی اہم ہے، کوئی ان میں سے معمولی نہیں یا کوئی غیر عام نہیں، سب کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن تمام عبادات جو ہیں ان میں سب سے افضل اور فضیلت والی چیز جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سجدہ تعظیمی تھا، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ دوستان ذی وقار، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات تھی، ایک بڑی شرف کی بات تھی، اور یہ جناب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری تھی کہ فرشتوں کو جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا بڑا شرف اور فضیلت اپنی جگہ، لیکن رب تعالیٰ نے فرشتوں کو تو حکم دیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ پاک نے خود سجدہ نہیں فرمایا۔ لیکن درود پاک یہ وہ مبارک عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا اہل ایمان کو حکم بھی دیا، اور رب تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے۔ اہل محبت، اہل نظر، اہل دل، اہل معرفت، وہ تو اس بات سے اس کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا اہم عمل ہے کہ رب تعالیٰ صرف حکم نہیں دے رہے، رب تعالیٰ خود بھی یہ عمل فرما رہے۔ اس لیے درود پاک تمام عبادات جو ہیں اور تمام اذکار جو ہیں اور تمام وظائف جو ہیں ان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جس انداز میں درود پاک کا حکم ارشاد فرمایا، اور صرف درود کا نہیں بلکہ درود و سلام کا، یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ بعض دفعہ لوگ درود پاک کو تو اہمیت دیتے ہیں، سلام کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یہاں کیا ہے، حکم کس چیز کا ہے؟ درود کا بھی، اور زیادہ زور کے ساتھ سلام کا بھی۔ جس بات پہ اللہ رب العزت نے زور دیا، جس کو اہم قرار دیا، وہ سلام ہے ساتھ۔ تو درود و سلام یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب سنیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انا سے اس کا آغاز فرمایا کہ بے شک
قرآن مجید فرقان حمید تو ہر قسم کے شک سے مبرہ منزہ اور مصفح کتاب ہے۔ قرآن پاک میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن پھر فرمایا انا، بے شک۔ یہ انا کیوں ذکر کیا یہاں پہ؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں انا کو ذکر کرنا اس بات کی اہمیت کو واضح کرنا ہے جو اس کے بعد ہو رہی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا حکم یہ اتنی اہمیت کا عامل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو انا کے ساتھ شروع فرمایا انا، بے شک، ان اللہ و ملائکتہ۔ دوسری چیز کہ جو انا سے جملہ شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور آگے اس کی ایک خبر ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے جملہ کو شروع جملہ اسمیہ سے کیا، ان اللہ و ملائکتہ، لیکن آگے اس کی خبر جملہ فعلیہ سے لگا دی، یصلون علی النبی۔ حضور ضیاء الامت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تفسیر ضیاء القرآن میں، علامہ علوسی تفسیر المعانی میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں، اور القول البدیع میں امام سخاوی، بزرگان دین کی کثیر تعداد، وہ کہتے ہیں یہ انداز اللہ رب العزت نے اس لیے اپنایا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، کہ جو کام شروع ہوا ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں۔ اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ تجدد اور حدوث کو چاہتا ہے، کسی کام کا نئے سرے سے بار بار ہونا اس کو چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو جملہ اسمیہ سے شروع کیا، جملہ فعلیہ کے ساتھ اس کی خبر لگائی اور پیغام یہ دیا کہ یہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی تعطل نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر آن اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ کوئی اس میں وقفہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت تو ہو، پھر گھنٹہ ڈیڑھ کا کوئی وقفہ ہو، پھر شروع ہو جائے، پھر کوئی وقفہ ہو شام کو، نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ، اور اس کے فرشتے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اور یہ سب سے مستند بات ہے کہ یہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ عمل جو اللہ رب العزت ہر لمحہ فرما رہے ہیں، جو رب تعالیٰ ہر لمحہ فرما رہے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، کوئی اس میں وقفہ نہیں، کوئی تاخیر نہیں، اس عمل مبارک کے برابر کائنات میں کوئی اور عمل پھر ہو سکتا ہے، یا اس کی اہمیت کا اس سے زیادہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم، خالق اور مالک اور بے نیاز ذات، وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ اور ہر لحظہ خود بھی درود بھیج رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھی درود۔ پھر مزید کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور وہ عمل جو رب تعالیٰ کا اپنا عمل ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے اور فرشتوں کا بھی عمل ہے، اس کا حکم پھر مومنین کو بھی شامل ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی محمد، کہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، یہ نہیں فرمایا، نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا یصلون علی النبی۔ قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام
کہ اللہ رب العزت نے نام لیے، ان کو مخاطب فرمایا، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں قرآن پاک میں مخاطب نہیں فرمایا۔ جب بھی فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، کئی شانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے ان شانوں کی نسبت سے، ان اوصاف سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ تو یہاں بھی مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ انداز بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بلند کرنے کے لیے یہ انداز اپناتے ہیں کہ رب تعالیٰ نام نہیں لیتے بلکہ لقب سے مخاطب فرماتے ہیں، کسی صفت سے مخاطب فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بھی سمجھنے والی ہے کہ جب رب ہو کر، خالق اور مالک ہو کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں بلکہ القاب سے مخاطب کرتا ہے، تو پھر ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، محبت اور تعظیم وہ کتنی ضروری ہے، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں باقاعدہ حکم بھی دے رکھا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ اس لیے فرمایا یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، حضور علیہ السلام پر درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی خوب بھیجو، وسلموا کے بعد تسلیما زور دینے کے لیے، زیادہ اہمیت واضح کرنے کے لیے پھر اس کو ذکر کیا گیا کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز میں تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پڑھتے ہیں، اس انداز میں وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بیان فرمایا۔ اب اس سے ایک سوال کا اور جواب بھی مل گیا کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ عجیب ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود بھیجو حضور علیہ السلام پر، اور جب آپ لوگ درود بھیجنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو درود بھیج۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ رب فرمائے مومنو تم درود بھیجو، اور مومن آگے سے رب کو عرض کریں کہ اللہ تو درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد کا مطلب یہی ہے اللہم، اے اللہ، اور یہ اللہم کے بعد جو میم ہے یہ رب تعالیٰ کے تمام اسماء صفاتی جو ہیں ان سب کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تیرا اسم ذاتی اور تیرے جتنے اسماء صفاتی ہیں ان سب کے وسیلہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں یا یہ عرض کر رہے ہیں کہ صلی علی محمد، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ رب فرماتا ہے تم مومنو تم درود بھیجو، مومن عرض کرتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کوئی اور الفاظ سے درود بھیجتے، لیکن جب حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز کے تشہد میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو آگے حضور علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ اس طرح کہ اللہم صلی علی محمد،
وعلی آل محمد کما صلیت علیہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتانا یہ وہ چیز ہے کہ جو رب تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی رب تعالیٰ کیسے چاہتے ہیں کہ اس کے محبوب پہ درود بھیجا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتایا۔ اب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کا واضح ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ ہمارے وہ نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی خدا ہوتا ہے، جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ حضور نے جو بیان کیا ہے گویا رب تعالیٰ کے ہاں وہ بات پسندیدہ تھی، حضور علیہ السلام نے اسی کو آگے بیان فرمایا اور وہ انداز بتایا۔ اس لیے جب حضور نے ہمیں بتا دیا تو ہم اسی انداز میں درود بھیجتے ہیں، ایک یہ چیز۔ دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنے کے لیے وہ درود بھیج سکتی ہستی جس کو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا کما حق و ادراک ہو اور معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اہل ایمان کا یہاں پہ رکنا ضروری ہے، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے اوصاف کا کما حق و ادراک ہی نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے کمالات کی بلندیاں کتنی ہیں، تو پھر ہم عاجز آ گئے، ہم بے بس ہو گئے اور لاچار ہو گئے اور اب ہم رک گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ تم اس ذات سے رجوع کرو جس کو میری عظمت و شانوں کا پتہ ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اے اللہ ہمیں کیا معلوم کہ ہم تیرے محبوب پہ کیسے درود بھیجیں، ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ جس نے اپنے محبوب کی عظمت و شانیں اپنے محبوب کو عطا کی، کمالات عطا کیے، بلندیاں عطا کی، معجزات عطا کیے اور صاف حمیدہ سے نوازا، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں پھر یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں، اب تو ہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان کے لئے خود درود بھیج۔ اس لیے اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنا یہ اور ہے، فرشتوں کا اور ہے، مومنوں کا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ رب تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر المعانی میں، حضور ضیاء الامت نے بھی اس کو تفسیر ضیاء القرآن میں ذکر کیا کہ وہ بے الہ ذکر ہی، کہ رب تعالیٰ جب اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں تو اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلند فرما بے الہ ذکر ہی و اظہار دین ہی، حضور علیہ السلام کے دین کو اور ظاہر کا فرما دیتے ہیں، و ابقاء شریعتی، حضور علیہ السلام کی شریعت کو اور بقا عطا فرما دیتے ہیں، وَيْزِلْ أَجْرَهُ وَمَصُوبَتَهُ، آپ کے درجات، آپ کا اجر، آپ کا ثواب اس میں اور اضافہ کر دیے جاتے ہیں، وَيْزِلْ أَجْرَهُ وَمَصُوبَتَهُ وَبِالْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ، اور جو حضور علیہ السلام کا آخرت میں شفاعت کا کوٹا ہے اس میں اور اضافہ فرما دیا۔ اور یہ حضور کے ذکر کو بلند کرنا، حضور کے دین کو ظاہر کرنا، حضور کی شریعت کو بقا عطا فرمانا، حضور علیہ السلام کے اجر و ثواب کو اور بڑھاتے رہنا، یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العزت کا درود کہا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا یہ درود وہ ہے جو کسی لمحہ بھی رکا ہوا نہیں ہے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر آن اور ہر گھڑی اپنے محبوب کے ذکر کو رب خود بلند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اسی حقیقت کو رب تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اور جگہ بھی بیان فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا، ازل سے میرے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پہ اللہ کا درود بھیجنا، جب سے رب تعالیٰ ہیں درود بھیج رہے ہیں، اور جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب کے اوپر درود بھیج رہے ہیں،
کیونکہ اس میں انقطاع نہیں ہے، یہ ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر آن اور ہر گھڑی یہ عمل جاری رہنا۔ اگر یہ ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلا کہ یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مقدس عمل ہے کہ رب تعالیٰ خود اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو پھر ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں تاکہ ہمیں قرب خدا بھی نصیب ہو اور قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو۔ درود پاک باقی وظائف سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ واحد وظیفہ ہے کہ جو بیک وقت ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کا بھی اس میں ذکر ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس پہ یہ ابھی تو میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تو پھر مجھے گھڑی بتا رہی ہے کہ آج تو یہ سلسلہ یہیں اختتام پذیر ہوگا، لیکن ابھی بہت ساری احادیث کثیرہ اور پھر امت کے صدیوں سے وہ لوگ جنہوں نے درود پاک پڑھا اور ان کی مشکلیں حل ہوئی، انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا اور ان کو فوائد پہنچے، انہوں نے بتائے۔ چونکہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ ان کو جس چیز سے نفع پہنچے وہ دوسروں کو بھی وہ عمل بتاتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کیا اور اس کی برکات مجھے نصیب ہوئی، آپ بھی کریں۔ تو اس لیے وہ بزرگوں کے معمولات اور چیزیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ آج کا مقصود یہ تھا کہ ابھی 12 ربیع الاول شریف اس سے پہلے، ابھی سے ہمیں ربیع الاول کے مہینے سے ایک مہینہ پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استقبال ربیع الاول کے طور پر درود پاک کو ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ ایک بہترین اور خوبصورت استقبال ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تشریف آوری کے مہینے کا، کہ ہم اس نیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ماہ مبارک آ رہا ہے تو ہم درود پاک کی کثرت کر دیں۔ الحمدللہ پہلے بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اب اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں دوستوں کی رغبت بھی دلانی ہے اور ان کو اس مبارک کام میں شریک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہے تاکہ ربیع الاول شریف میں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر سکیں۔